بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں حضرت امام حسین کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سکینہ کے ساتھ پیش آنے والے دردناک واقعات کو پیش کروں گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزید فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سا منظر تھا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غائب سی آئی کہ حسین اب میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا۔ امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیام میں رکھ دی گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسے سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل زندگی بدلے کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کرنا مت بھولیے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے باہر آئی اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور حسین کے زمین پر گرے ہوئے جسم اطہر کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں؟ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی۔ بدبخت یزیدی فوج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑاتے رہے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام، ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں، یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی۔
قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا، وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہیں ہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سید امام نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہیں۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے، ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا، تو اس نے ایک کوڑا شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا ہے۔ میں نے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا، اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ حسین کی بیٹی ہیں۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی۔ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا نیچے ہو جاتا ہے، دوسرا اوپر ہوتا تھا، پہلا نیچے ہو جاتا ہے۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہاری فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے ابھی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت ہی پیار کرتی ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا کہ جی، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا، نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہی سے پکارو تو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کرائے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا کہ بابا جان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ یزید سو رہا تھا جب زندان سے آواز بلند ہوئی
تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئی۔ اپنے بابا کا سر مبارک بھی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئی۔ سکینہ اتنا روئی، روتے روتے سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان تمام اہل بیت اطہار کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے پیچھے ان کے قافلے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔